الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ کریم نے ہر انسان کو دو چیزوں سے نوازا ہے، صورت اور سیرت کے ساتھ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سیرت بہت اچھی ہوتی ہے، صورت اچھی نہیں ہوتی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صورت اچھی ہوتی ہے، سیرت اچھی نہیں ہوتی. صورت کا اچھا ہونا یہ کوئی خوبی نہیں ہے، اور سیرت کا اچھا ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے. کیونکہ صورت تو مٹی میں مل جاتی ہے، اور سیرت کردار بن کر قیامت تک زندہ رہتی ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو صورت میں کوئی اختیار نہیں دیا. میری صورت جیسی ہے ویسی رہے گی، میں اسے بدل نہیں سکتا. آپ کی صورتیں جیسی ہیں ویسی رہیں گی، آپ بھی بدل نہیں سکتے. اور قیامت والے دن ہم سے صورتوں کے متعلق پوچھا بھی نہیں جائے گا. کسی کالے کو اللہ کریم قیامت والے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے گورا ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی. نہ ہی اللہ قیامت والے دن ہم سے یہ پوچھیں گے کہ دنیا میں تم کریمیں کون کون سی استعمال کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ صورت میں اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں. اور سیرت میں اختیار ہے. میں اپنی سیرت اچھی بھی بنا سکتا ہوں، بری بھی. آپ اپنی سیرت اچھی بھی بنا سکتے ہو، بری بھی. یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ہم سے سیرتوں کے متعلق پوچھا بھی جائے گا. ایک صورت کی مثال سن لیں، پھر ایک سیرت کی، پھر بات ابھی چلاتے ہیں. صورت کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان گزرا ہے، وہ بڑا خوبصورت تھا. اتنا خوبصورت تھا کہ یہ اس کے جو یہ رخسار ہیں یہ اس طرح چمکتے تھے جیسے آگ کے شعلے چمکتے. لوگوں نے اس کے چہرے کی چمک دمک کو دیکھ کر اسے ابو لہب کہنا شروع کر دیا، کیونکہ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ. خوبصورت بڑا تھا، چہرہ بڑا چمکدار تھا، لیکن سیرت نہیں تھی، کردار نہیں تھا، اخلاق نہیں تھا. تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. اب قیامت تک تب 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 ہوتی رہے گی اور قیامت تک اس کے اوپر لعنت پڑتی رہے گی.
یہ ہے صورت کی مثال۔ اب سنیے سیرت کی مثال۔ ایک انسان گزرا ہے، وہ خوبصورت نہیں تھا، رنگ اس کا کالا تھا، بال گھنگریالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، ہاتھ چوڑے چوڑے تھے، پاؤں لمبے لمبے تھے، خود غلام تھا، ماں غلام تھی، باپ غلام تھا، لیکن کردار اس کا اتنا زبردست تھا کہ وہ چلتا مدینے کی گلیوں میں تھا اور اس کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے کی آواز اللہ کی جنت میں جاتی تھی۔ پاؤں کی آواز نہیں، پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے کی آواز۔ باقاعدہ صحیح البخاری میں نعلین کے لفظ ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس بلال کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے کی یہ شان ہے، اس بلال کی اپنی کتنی شان ہوگی۔ تو یہ مقام کیسے ملا؟ صورت سے ملا؟ نہیں، یہ سیرت سے ملا، یہ کردار سے ملا، یہ اخلاق سے ملا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھا اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے گا؟ آپ کے دنیا میں آنے کے دو مقصد ہیں، ایک قرآن نے بیان کیا، ایک خود نبی پاک نے بیان کیا۔ میں دونوں مقصد آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے، اس پہ غور کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اور ساتھ لے جانا ہے، بات اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اس بات، اور انشاءاللہ یہ بات اس قابل ہوگی کہ آپ یاد کریں، اس قابل ہوگی کہ آپ اسے ساتھ لے جائیں، یہ بات اس قابل ہوگی کہ آپ اسے زندگی کا حصہ بنائیں۔ پہلا مقصد، آپ کی بعثت کا پہلا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا هو اللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا بالہدا، ہدایت دے کے، ودین الحق اور دین حق دے کے، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ میرا پیغمبر تمام ادیان باطلہ کو مغلوب کر دے، دین حنیف کو اللہ کی زمین پہ غالب کر دے۔ دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا، فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ کریم نے فیصلہ کر لیا اس بات کا، اللہ کی زمین پہ کون غالب آئے گا؟ نہ میں غالب آؤں گا، نہ آپ غالب آئیں گے، نہ امریکہ غالب آئے گا، نہ برطانیہ غالب آئے گا، نہ انڈیا غالب آئے گا، نہ روس و اسرائیل غالب آئے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی زمین پر ایک اللہ غالب آئے گا، ایک اللہ کا رسول غالب آئے گا۔ یہاں کوئی اونچا نہیں ہے، نہ میں نہ آپ، ایک اللہ اونچا، ایک اللہ کا رسول اونچا، ایک اللہ بڑا، اللہ کے بعد اللہ کا رسول بڑا۔ پنجابی کا ایک شاعر ہے، وہ یہاں بڑی پیاری بات کرتا ہے۔ مجھے میرے بھائی اختر نے کہا تھا کہ کچھ ہمارا بھی خیال رکھنا، اس لیے پھر مجھے خیال رکھنا پڑے گا۔ تو پنجابی کا شاعر بڑی اچھی بات کرتا ہے، کہتا ہے تینوں شان سناواں شانہ
پیر دیاں بدر منیر دیاں او قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے ساریاں اماماں تو امام ساڈا اچا ہے او دے قدماں وچ رل جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڈیاں تے اللہ سائیں عزتاں ودائیاں نے سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے انہاں سنتاں تے عمل کماواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں خالق کائنات کا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آپ کی بعثت کا پہلا مقصد ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد خود نبی کریم نے بیان کیا، کیا فرمایا؟ فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، اللہ کریم نے مجھے اس لیے رسول بنا کے بھیجا تاکہ دنیا میں اخلاق کو عام کروں، دنیا کے لوگوں کو کردار سکھاؤں، دنیا کے لوگوں کو اخلاق بتلاؤں۔ حضرات محترم، کراچی کے میرے پیارے پیارے بھائیوں، میرے اخلاق میں کمزوریاں ہیں، آپ کے اخلاق میں بھی کمزوریاں ہیں، میرا کریکٹر بھی لوز ہے، آپ کا کریکٹر بھی لوز ہے، لیکن جس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کا کردار بھی اعلیٰ، اس پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ، اس پیغمبر کی صورت بھی اعلیٰ، اس پیغمبر کا آنا بھی، جانا بھی، رونا بھی، مسکرانا بھی، فجر بھی، ظہر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تہجد بھی، نوافل بھی، جلوت بھی، خلوت بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، اول بھی، آخر بھی، اللہ کریم نے سب کچھ اعلیٰ بنایا اور اس کا فیصلہ قرآن نے دیا۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے نبی کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، مجھے یہ سوچنا چاہیے میں اس نبی کا امتی ہوں جس کا کردار سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ میں سے ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کا کردار سب سے اعلیٰ ہے۔ کم از کم مجھے چاہیے، کم از کم آپ کو چاہیے، کم از کم ہر وہابی کو چاہیے، ہر بریلوی کو چاہیے، ہر دیوبندی کو چاہیے، ہر کمری والے کا کلمہ پڑھنے والے کو کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنا کردار اس طرح کا بنائیں، ہمیں غیر مسلم دیکھ کر یہ بات کہیں یار امتی کا کردار اتنا اچھا ہے، اس کے نبی کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ ہمیں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے نا، اور تو ہم کچھ نہیں کر پائے، اور تو ہم کچھ نہیں کر پائے، مل جل کے یہ تو کریں، ہم پورے پاکستان پہ تو نہ نافذ کر سکے اسلام، اپنے اوپر تو کریں، پوری دنیا پر ہم نہ لا سکے اسلام، اپنے 6-7 فٹے وجود پر تو لائیں، پوری دنیا کو تو ہم کلمہ نہ پڑھا سکے، اپنے آپ کو تو پڑھائیں، ملک کو تو مسلمان نہ کر سکے، اپنے آپ کو تو کر لیں۔ ہم نے کیا ہے، ملک کی دیواروں کو بڑے کلمے پڑھائے ہیں، ہر دیوار پر کلمہ لکھا ہے، ملک کی دیواروں کو ہم نے بہت کچھ پڑھایا، اپنے اندر کچھ نہیں ڈالا۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنا کردار بہتر کریں، اپنی سیرت بہتر کریں، اپنا اخلاق اچھا کریں۔ اور یہ بات میری یاد رکھ لیں، آپ پتہ نہیں آپ سے دوبارہ ملنا ہو نہ ہو، لیکن یہ میری بات آپ یاد رکھیں، انقلاب کبھی بھی نعروں سے نہیں آتا، انقلاب کبھی بھی جلوسوں سے نہیں آتا، انقلاب کبھی بھی ریلیوں سے نہیں آتا، انقلاب کبھی بھی تقریروں سے نہیں آتا۔ بندے تقریروں سے نہیں بدلتے، لوگ جلسوں سے نہیں بدلتے، لوگ جلوسوں سے نہیں بدلتے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے 60 سال کی تبلیغ سے بندے نہیں بدلتے، ساری رات کے جلسے دل پہ اثر نہیں کرتے، اور کبھی کبھی 1 منٹ کا کردار پوری قوم بدل کے رکھ دیتا ہے۔ انقلاب کردار سے آتا ہے، انقلاب اخلاق سے آتا ہے، انقلاب سیرت سے آتا ہے، جو ہمارے پاس نہیں۔ بندے کردار سے بدلتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک مثال نبی کریم علیہ السلام کا پیارا شہر مدینہ، اللہ کے نبی مدینے میں موجود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی زیارت کروائے۔ حاجیوں نے حج کر لیا ہے، واپس آ رہے ہیں، اللہ ان کو خیر و عافیت سے لے آئے، اور اگلے سال یہ ہم جتنے بیٹھے اللہ ہم سب کو لے جائے، اپنے گھر کی زیارت کروائے۔ اللہ حج کی بات آئی ہے تو کچھ نہ کچھ جملے مکے مدینے کے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ حیرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ میرے نبی کا شہر مدینہ، مدینے میں میرے نبی کی مسجد نبوی میں صحابہ موجود، خود اللہ کے پیغمبر بھی موجود۔ 4 فضیلتیں، مدینہ بھی اعلیٰ، مسجد نبوی بھی اعلیٰ، اور میرے نبی کے صحابہ بھی اعلیٰ، خود اللہ کے نبی پوری دنیا سے اعلیٰ۔ ایک سادہ سا بندہ آیا اور اس نے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ دوڑے، اسے روکا جائے، اسے ڈانٹا جائے، اسے مارا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، مارنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں، روکنا بھی نہیں، روکو گے تو بیماری لگ جائے گی۔ آج میڈیکل کی ریسرچ ہوئی اس بات پر، اور میڈیکل کی سرچ پہنچی یہاں پر کہ واقعی اگر کوئی بندہ پیشاب کے لیے بیٹھا ہو، یکدم رک جائے تو بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ آج پہنچے ہیں، کملی والے 1400 سال پہلے پہنچ گئے تھے۔ ان کو آج فکر لگی، کملی والے کو 1400 سال پہلے کی فکر ہے۔ کتنے محسن تھے وہ ہمارے۔ فرمایا اس کو روکنا نہیں، بیماری لگ جائے گی، مارنا بھی نہیں۔ کیوں مارنا کیوں نہیں؟ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، مارنا کیوں نہیں؟ مارنا اس لیے نہیں، مارو گے تو میری رحمت للعالمین میں فرق آئے گا۔ لوگ کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے ایک بندہ مار کھا کے نکلا ہے۔
یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا ہم سب کو، ہر وڈیرا، ہر ایم پی اے، ہر ایم ایل اے، ہر کونسلر، ہر وائس چانسلر، ہر خطیب اگر یہ سمجھ لے اور یہ تہیہ کر لے کہ میری بیٹھک سے، میرے ڈیرے سے، میرے آفس سے، میرے مدرسے سے، میری مسجد سے کوئی بندہ ٹوٹا دل لے کے نہ جائے، کوئی بندہ روتا ہوا نہ جائے، تو یقین جانو ہم اخلاق پہ پورے اتر جائیں۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لو اخلاق پورا ہو گیا۔ مارنا بھی نہیں، روکنا بھی نہیں، محبوب مارنا بھی نہیں، روکنا بھی نہیں، کرنا کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے شیخ صاحب، ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ روڈ پہ لڑ رہے ہو، جو روڈ اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھے لڑ رہے ہو، ایک بندہ آگے جا رہا ہے، یہ لیاری ایکسپریس پہ جا رہا ہے، ایک پیچھے جا رہا ہے، اب پیچھے والے کو جلدی ہے، اس نے ہارن دے دیے دو، تو یہ شیشے میں ہی لڑنا شروع کر دیا، ادھر سے آ، یہ شیشے کے اندر ہی لڑنا شروع کر، اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے لڑ رہے ہیں۔ وہ کیا کرنا ہے بھائی لڑکے؟ تحمل کہاں گیا؟ وہ بردباری کہاں گئی جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھائی تھی؟ آیا تھا ایک شخص، سردیوں کا موسم تھا، محترم موجود ہیں، آپ میرے بات تصدیق کر سکتے ہیں، آپ نے ایک چادر لی ہوئی تھی اوپر، تو اس نے چادر کے ایک پلو سے پکڑ کے یوں کھینچا، اس چادر کے نشانات کملی والے کی گردن پہ پڑ گئے۔ صحابہ اتنے پریشان ہوئے، دل میں یہ خیال آنے لگے ہم نے اسے چھوڑنا نہیں، اس نے اللہ کے نبی کی گردن پہ نشان پڑ گئے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر نے اس کی طرف منہ پھیرا تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے مسکرا کے پوچھا بھائی کیا بات؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں غصہ بڑا تھا، لیکن کملی والے کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر سارا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ ہے تحمل، یہ ہے بردباری، یہ ہم میں نہیں ہے، اللہ ہم میں یہ پیدا کر دے۔ رک جاؤ، اسے کچھ نہ کہو۔ صحابہ رک گئے، وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم وہاں چلے جاؤ، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ محبوب ہم وہاں جا کے کیا کریں گے؟ اس کو آپ کے پاس بھیج دیں، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ فرمایا احرقوا علی بولہ دلوا مما ذنوبا مما، پانی کا ڈول بھر لو، اس کا گند صاف کرو، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ محبوبہ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا تم گند صاف کرو گے، میں من صاف کروں گا، میں من صاف کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پانی گرا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کو بلا کے فرماتے ہیں بابا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں یہ نہیں کرتے جو بھی تم نے کیا ہے، اس کو پاک رکھتے ہیں، اس کو صاف رکھتے ہیں۔ وہ کبھی نبی کریم علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے، کبھی آپ کے مریدوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی پیر کا کردار دیکھتا ہے، کبھی مریدوں کا کردار دیکھتا ہے، اور حیران پریشان ہے میں نے کیا کیا، یہ کیا کر رہے ہیں، میں نے کون سا کام کر دیا، یہ کون سا کام کر رہے ہیں۔ وہ کبھی مریدوں کے کردار پہ متاثر ہوتا ہے، کبھی پیر کے کردار پہ متاثر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی باتیں سنتا ہے، آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے ہیں، یوں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، عرض کرتا محبوب بس سب باتیں ختم ہو گئیں، تلی پہ تلی رکھ کے کلمہ پڑھا دو، مرید بنا لو۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کردار دیکھا، اس نے اخلاق دیکھا جو ہمارے پاس۔ مجھے ایک دوست نے بات سنائی ہے، تھوڑی سی ہنسی والی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت گئی کسی ملک میں تبلیغ کے لیے، تو وہ جب وہاں پہنچے تو مسجد کے باہر جب وہ اندر آنے لگے نا تو سب نے اپنا اپنا جوتا اٹھایا اور اندر سنبھال کر رکھنے لگے۔ تو وہ وہاں کے مقامی لوگ کہنے لگے بھئی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم جوتے سنبھال کے رکھ رہے ہیں، کوئی لے نہ جائے۔ یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہمارے تو یہی ہوتا ہے، ہم تو سنبھال کے رکھتے ہیں، اگر نماز پڑھنے باہر پڑھاؤ تو جوتا نہیں رہتا۔ تو وہ کہنے لگے بھائی پھر ادھر جاؤ، تبلیغ کی وہاں ضرورت ہے، یہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جوتے نہیں اٹھائے جاتے، جہاں اٹھائے جاتے ہیں تبلیغ میں۔ مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی سیرت کو بہتر کروں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی سیرت کو بہتر کریں۔ اخلاق کے ساتھ انقلاب آئے گا، بندے بدلیں گے، لوگوں کے دلوں کی زمین آباد ہوگی، لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہوگا۔ کب؟ جب میری اور آپ کی سیرت بہتر ہو، میرا اور آپ کا کردار بہتر ہوگا۔ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، اب یہاں ایسا اخلاق کہاں سے آئے گا؟ اگرچہ وہ اخلاق ہمارے پاس نہیں آ سکتا، وہ اللہ کے نبی تھے، خلق عظیم کے مالک تھے، لیکن آج اگر ہم تھوڑا سا بھی عمل کر لیں، آپ آج کے بعد شروع کر دیں، آج کے بعد اپنے اندر یہ تبدیلی شروع کر دیں تو آپ اس کا رزلٹ چیک کر لیں۔ ہمارے پنجاب میں ایک شہر ہے گجرانوالہ، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، جس نے دیکھا ٹھیک ہے، نہیں دیکھا مجھے دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک گاؤں تھا، تو وہاں مسجد کے قاری صاحب جو تھے نا، وہ مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ ان کا تھوڑا بہت جھگڑا تھا، ہوتا ہے، کچھ بندے موافق ہوتے ہیں کچھ مخالف ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت امیر آدمی تھے، تو وہ قاری صاحب کی مخالفت کرتے تھے، تو قاری صاحب نے مسجد میں ایک پروگرام رکھا، درس رکھا، کانفرنس رکھی، تو وہ دعوت دینے کے لیے لوگوں کو نکلے باہر، اس کو دعوت دی گئی، پروگرام ہے آنا، اس کو دی گئی آنا، تو آگے اس بڑے آدمی کی دکان آ گئی، تو قاری صاحب نے دل میں سوچا یار چلو چلتے ہیں، اسی بہانے اللہ کے دین کی تبلیغ بھی ہو جائے گی، شروع بھی ہو جائے گی۔ تو جا کے کہنے لگے چودھری صاحب آپ کی میرے ساتھ لڑائی تھی تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، صلح بھی کرنی ہے آپ سے، اور آپ کو پروگرام کی دعوت بھی دینی ہے، اور آپ سے چندہ بھی لینا ہے۔ اس نے باقی ساری باتیں چھوڑ دی، چندے والی بات پکڑ لی، چندہ لینا ہے، چندہ لینا ہے، ہاتھ آگے کرو۔ تو قاری صاحب نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے ہاتھ پہ تھوک دیا، ہاتھ پہ تھوک دیا۔ تو قاری صاحب نے کیا کیا، وہ ہاتھ نا یوں اس طرح اپنے کپڑوں کو مل کے پھر یوں ہاتھ آگے کیا، کہا چودھری صاحب وہ جو پہلے آپ نے دیا تھا نا وہ میرا حصہ تھا، اب میرے اللہ کا حصہ دے دو۔ تو وہ چودھری رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یوں ہاتھ مارا، قاری صاحب مجھے اللہ کے لیے معاف کر، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے کیا کیا؟ میں کتنی دیر سے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے پیچھے جماعت پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ کی تقریروں نے، آپ کے خطبوں نے، آپ کی نمازوں کے خشوع و خضوع نے نہیں بدلا، لیکن یہ آپ کے 2 منٹ کے کردار نے میرے دل پہ اتنی بڑی چوٹ لگائی ہے، جائیے آج کے بعد جب بھی پروگرام ہوگا سارا خرچہ میں اکیلا ہی کیا کروں گا۔ آج بھی ممکن ہے میرے بھائیو، یہ آج بھی ہو سکتا ہے، اسے ابھی آزمائیں، مسجد سے نکلتے ہی آزمانا شروع کر دیں، آپ پھر دیکھیں تبدیلی کیسے پیدا ہوتی ہے، پھر دیکھیں بندے کیسے آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، پھر دیکھیں محبت کیسے بڑھتی ہے۔ یہی وہ اخلاق تھا میرے بھائیو، یہی وہ کردار تھا، یہی میرے پیغمبر نے کیا۔ مدینہ میں اللہ کے نبی نے کیا کیا، سیرت سے واقف لوگ بیٹھے ہیں، مدینہ میں اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کوئی فلائی اوور بنایا مدینے میں؟ نہیں۔ کوئی تھرمل پاور بنایا مدینے میں؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے مدینے کے اندر کوئی فیملی پارک بنایا؟ نہیں۔ پھر کیا بنایا؟
اللہ کے نبی نے مدینے میں رہ کر بنایا تو بندوں کو بنایا، کردار بنایا۔ میرے نبی نے صدیق بنایا، میرے نبی نے فاروق بنایا، میرے نبی نے عثمان بنایا، میرے نبی نے علی المرتضیٰ کو بنایا۔ صدیق کو صداقت کے سانچے میں ڈالا، فاروق کو عدالت کے سانچے میں ڈالا، عثمان کو حیا کے سانچے میں ڈالا، علی المرتضیٰ کو شجاعت کے سانچے میں ڈالا۔ ایسے بندے تیار کر دیے میرے نبی نے۔ آج صدیق چلے گئے، صداقت زندہ ہے، فاروق چلے گئے، عدالت زندہ ہے، عثمان چلے گئے، حیا زندہ ہے، علی المرتضیٰ چلے گئے، شجاعت زندہ ہے، ابو ہریرہ چلے گئے، فقاہت زندہ ہے، بلال چلے گئے، استقامت زندہ ہے۔ اللہ کے بندو، بندے بنا دو گے، بندے چلے جائیں گے، کردار نہیں جائیں گے۔ بندہ مرتا ہے، کردار نہیں مرتا۔ انسان کا شریر مرتا ہے، سیرت نہیں مرتی، صورت مرتی ہے، سیرت کو موت نہیں ہے، موت صورتوں کو ہے، اور جس کو موت ہے وہی چمکانے پہ لگے۔ میں پنجاب میں کہتا ہوں پوری قوم منہ چٹا کرن تے لگی، ہر بندہ کہنا منہ چمک جائے، فیئر اینڈ لولی، فیس فریش، فائدہ بیوٹی کریم، گولڈن پرل تے سٹل میں کچھ ایسے نوجوان ہیں جن کو ایک آدھی کریم پہ صبر ہی نہیں آتا، وہ جنرل اسٹور پہ جاتے ہیں، جتنی ملتے ہیں ساری اکٹھی کرتے ہیں، سب کا اکٹھا کر کے متنجن بنا کے منہ پہ لگاتے ہیں، منہ گورا ہو جائے، سورج چمکنے لگے۔ کیا کرنا ہے بھائی سورج چمکا؟ آج مر جاؤ گے نا تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے بھی یہ صورت برقرار نہیں رہے گی۔ جس کو کریموں سے چمکاتے ہو یہ 24 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتی، اور جس سیرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہو وہ مر ہی نہیں سکتی، اس کو موت ہی نہیں۔ اس لیے آئیے اپنی اپنی سیرت بہتر کیجیے، اپنا اپنا کردار بہتر کیجیے، اپنا اپنا اخلاق بہتر کیجیے، اور پھر دیکھیے انقلاب کیسے آتا ہے، پھر دیکھیے اللہ کی زمین پر ہمیں کس طرح اللہ کریم غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا اخلاق بڑا برا ہے۔ ایک مثال آپ کو ذکر کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارا اخلاق اتنا برا ہے، کون کون سی مثال ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ برائی کی، زنا کی، بدکاری کی، 2 نمبری کی۔ ہمارے پنجاب میں ایک شہر ہے ننکانہ، وہاں سکھ بہت رہتے ہیں، سکھ برادری بڑی رہتی ہے۔ تو میں وہاں تقریر کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا، بھیا آپ نے کبھی سکھوں کو اللہ کا دین سنایا ہے؟ آپ پر واجب ہے دین کی تبلیغ کرنا، کبھی آپ نے سکھوں کو اللہ کا دین سنایا ہو؟ وہ کہنے لگے جی ایک دفعہ ہم 4-5 اسکول ٹیچر اکٹھے ہو کے چلے گئے سکھوں کو اللہ کا دین سنانے کے لیے۔ ہم نے ان کو دعوت دی، دین اسلام کی باتیں بتلائیں، دین اسلام کی چیزیں سمجھائیں۔ ساری باتیں ہم سے سننے کے بعد وہ ہم سے کہنے لگے کل ہم ایک چھوٹا سا کام کر لیتے، باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن صبح ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں۔ جی کیا کام ہے؟ صبح آپ مسلمانوں کی دکانیں بھی چیک کرتے ہیں، ہم سکھوں کی دکانیں بھی چیک کرتے ہیں، اگر 2 نمبر مال نکل آیا ہماری دکانوں سے ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر 2 نمبر مال نکل آیا آپ کی دکانوں پہ تو آپ کو ہمارے ساتھ ملنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اٹھ کے نکل آئے، ہمیں پتہ ہے مسلمان 2 نمبری کرنے سے باز نہیں آتا، مسلمان 2-3 نمبر 4-5-10 نمبر مال بیچنے سے باز۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ ہے ہمارا کردار، آؤ اپنے اپنے کردار میں چینج پیدا کریں۔
اخلاق بہتر کریں۔ خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن سنیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی اپنی سیرت، کردار، اخلاق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری میسج آپ تک پہنچانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا کرتے ہیں۔ ہم نے ضلع اکاڑا میں ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا ہے۔ منصوبے میں پہلی چیز جو ہے وہ ہاسپٹل ہے۔ میں نے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، ایک ایسا ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں جہاں بوڑھے علماء، جو علماء بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، جماعتیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، وہ پھر بیچارے ادویات سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہم ایک فری ہاسپٹل بالعموم عام لوگوں کے لیے، بالخصوص علماء کے لیے فری بنائیں، کہ جس میں ان علماء کا فری علاج کیا جائے۔ ساتھ مسجد بھی ہوگی، مدرسہ بھی ہوگا، وہ تو لازم ہے۔ تو ہم نے وہ الحمدللہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ ہمارا یہ منصوبہ تقریباً جگہ جگہ کا 2 کروڑ بلکہ 2 کروڑ 7 لاکھ کا تھا، جس میں 3 حصے رقم کے ادا ہو چکے ہیں، ایک حصہ باقی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بھائی اس نیکی میں حصہ ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے۔ اگر بعد میں فون کر کے میرے ساتھ رابطہ کر کے بعد میں اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو دعا ہی دے دیں تاکہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ہو۔ دعا بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ جو پیسوں سے حصہ ڈالے اللہ اس کا بھی بھلا کرے، اور جو دعا دے اللہ اس کا بھی بھلا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔